اور صبر اختیار کرتے ہیں اللہ ان کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ تو انہوں نے کہا قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہیں فضیلت دی ہم پر، اور ہم جو ہے خطا کار ہیں۔ قال لا تثریب علیکم اليوم، یوسف علیہ السلام نے فرمایا آج کے دن تم پر کوئی ملامتی نہیں ہے۔ یغفر اللہ لکم، اللہ تمہاری مغفرت فرمائے، وہو ارحم الراحمین، اور وہ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ اذهبوا، اب یوسف علیہ السلام بھائیوں کو کہتے اذهبوا ھذا بقمیصی ھذا، میرے اس قمیص کو لے جاؤ، فالقوہ علی وجہ ابی یاتی بصیرا، میرے والد محترم کے چہرے پر ڈال دو، ان کے آنکھیں صحیح ہو جائیں گی، دیکھنے والے بن جائیں گی۔ جسے پتہ چلا کہ وہ یوسف علیہ السلام کے غم میں روتے روتے اس کی آنکھیں نابینا ہو گئی تھی، نابینا ہو گئی تھی۔ وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور آپ سب گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ، اب کنعان کو چھوڑو، سب یہاں پہ آ جاؤ۔ ہم نے کل بتایا تھا کہ دیکھیں کہ برکتیں اور وسیلے یہ نہ شرک ہے نہ بدعت ہے، اور یہ جب سے انسان آباد ہے تو یہ چیزیں چلے آ رہی ہیں کہ اگر کوئی کہہ دے یار فلاں نے میرے لیے دعا کی مشکل آسان ہوئی، یا تعویذ بنا کے دیا یہ ہو گیا، یا میں نے دوائی کھائی تو یہ ہو گیا، حقیقت میں اللہ ہی، ہم بار بار یہ کہتے ہیں، شفا دیتا ہے، لیکن آپ نے جد و جہد کرنے، بزرگوں کی دعائیں، ان کا دم درود یا ان کے تبرکات، ان چیزوں سے انکار کرنا، یہ نصوص قرآن وغیرہ سے انکار کرنا ہے۔ یہ نصوص موجود ہیں کہ یوسف علیہ السلام انہیں فرماتے ہیں کہ میرا یہ کرتا لے جاؤ اور اسے میرے باپ کے منہ پر ڈالو، ان کی آنکھیں کھل جائیں گی، اور آپ سب گھر بھر کے لوگوں کو لے کر آ جاؤ۔ یہاں ہم اس کی کچھ تفصیل بتاتے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے افراط و تفریط نہ ہو، میانہ روی ہم کریں کہ دین اسلام میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مسلمانوں کو کافر قرار دینا، یا یہ کہ اللہ کو بھول جانا اور دوسرا راستہ اختیار کرنا، یہ سب غلط ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ اس قمیص سے مراد وہی کرتا ہے جو آپ اس وقت پہنے ہوئے تھے، اور اس اضافت سے معلوم ہوا کہ کرتے میں اس لیے شفا امراض کی تاثیر پیدا ہوئی کہ اسے میرے جسم سے مس کیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ قمیص ابراہیم علیہ السلام کی تھی جو منتقل ہوتی ہوئی آپ تک پہنچی تھی، اس صورت میں بزرگوں کے جسم سے مس ہونے اس قمیص میں تاثیر پیدا کر دی جاتی ہے۔ اور اس سے دو مسئلے معلوم ہیں، ایک یہ کہ یعقوب علیہ السلام روتے روتے نابینا ہو چکے تھے، اور ورنہ آپ آنکھیں کھل جانے اور ان کو سب چیزیں نظر آنے، یہ پھر کیا وجہ ہے؟ دوسرا ہے کہ بزرگوں کے تبرکات، ان کے جسم سے چھوئی چیزیں جو ہے نا بیماروں کی شفا ہے، دافع البلا، مشکل کشا ہوتی ہیں، تاثیر اس میں پیدا کرنے والا اللہ کی ذات ہے۔ تو خود وہ حضرات یقیناً جب ان سے منسوب چیزوں میں یہ برکت ہے تو خود وہ کتنے برکت والے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایوب علیہ السلام کے واقعہ سورہ صاد میں آیت نمبر 42 میں وہاں ذکر ہے
کہ جب وہ بیمار ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، اپنا پاؤں زمین پر رگڑو، اس سے پانی کا چشمہ پھوٹے گا اور اسے پیو اور غسل کرو، شفا ہوگی۔ مدینہ طیبہ کی مٹی خاک شفا ہے کہ اس سے حضور کے قدم چھوئے۔ تو یوسف علیہ السلام کی قمیص کہ یہ تاثیر حضور علیہ السلام اس کائنات کی سب سے زیادہ برکتیں حضور علیہ السلام سے منسلک ہیں، اس پر چند باتیں کرتے ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف کو پہچان لیا تو اپنے والد کا حال انہوں نے پوچھا، تو انہوں نے بولا کہ ان کی بینائی ختم ہو گئی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے وہ قمیص دے دی، یہ چہرے انور پر ڈال دو، آنکھیں روشن ہو جائیں گی۔ مطلب مطلب بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کی قمیص میں سے ایک قمیص پہنائی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ قمیص حضرت اسحاق علیہ السلام کو پہنائی، حضرت اسحاق علیہ السلام نے وہ قمیص حضرت یعقوب علیہ السلام کو پہنائی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہ قمیص حضرت یوسف علیہ السلام کو پہنائی۔ پھر انہوں نے اس قمیص کو لپیٹ کر ایک چاندنی کی نلکی میں رکھا اور اس کو حضرت یوسف علیہ السلام کے گلے میں ڈال دیا۔ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا اور جب ان کو قید میں رکھا گیا اور جس وقت ان کے پاس ان کے بھائی آئے، ان تمام اوقات میں وہ نلکی ان کے گلے میں تھی، اور اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے اس نلکی سے اس قمیص نکال کر بھائیوں کے حوالے کی اور کہا میری اس قمیص کو میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو، اس کی آنکھیں روشن ہو جائے گی۔ ابھی وہ قمیص فلسطین کے علاقے کنعان میں تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہوذا نے کہا کہ پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس میں خون آلودہ قمیص لے کر گیا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا نے کھا لیا۔ اب اس قمیص کو بھی میں لے کر آؤں گا اور یہ بتاؤں گا کہ یوسف علیہ السلام زندہ ہے، جس طرح پہلے میں نے ان کو رنجیدہ کیا تھا اسی طرح اب میں جا کر ان کو خوشخبری سنا دوں گا۔ پیارے عقائد و جان کے کپڑوں مبارکوں میں بہت ساری چیزوں میں ان کے برکتیں اور شفا ملنا، اس پہ چند حوالے یاد رکھیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر مطلقاً ریشم کو حرام کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ ہے۔ انہوں نے ایک تالیسی کسروانیہ جبہ نکالا جس میں ریشم کے کچھ پیوند تھے اور اس کے سامنے اور پیچھے کے چاک پر یا آستینوں پر ریشم کی بیل بوٹی بنی ہوئی تھی۔ حضرت اسماء رضی اللہ نے کہا کہ یہ جبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ جب وہ فوت ہو گئی تو میں نے اس پر قبضہ کر لیا۔ حضور علیہ السلام اس کو پہنا کرتے تھے۔ ہم بیماروں کے لیے اس کو دھوتے ہیں اور وہ دھون و غسالہ و پانی جو ہوتا ہے اس سے ہم شفا حاصل کرتے ہیں۔ حدیث یہ مسلم شریف کی حدیث ہے 2069۔ ہم آپ کے جبے کو دھو کر اس کا دھون بیماروں کو پلاتے تھے اور ان کے بدنوں پر ملتے تھے، اور حضور علیہ السلام کے اثار سے برکت حاصل کرتے تھے۔ تو حضور علیہ السلام کی برکت سے اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا عطا فرماتا۔ نسیم الریاض میں جلد نمبر 3۔ تو دیکھیں حضور علیہ السلام کی برکت سے اللہ شفا عطا کرتا تھا۔ آج کل کے مولوی ہوتے تو فٹ سے فتویٰ لگا لیتے۔ ایک کم وقت لگا بولتا جبریل علیہ السلام آیا نا تب بھی نہیں مانوں گا۔
ایک فسادی گروہ ہے وہ، میں نام نہیں لیتا، یعنی وہ منکر حدیث ہے، اور کہتے اس قرآن کو مانیں گے۔ بھائی قرآن کو سب ہر مسلمان مانتا ہے، لیکن جس انداز سے آپ کہہ رہے ہیں تو آپ تو فساد ہی ہو۔ کہتے نہیں، نہ حدیث ہے نہ فقہ ہے، بس ہمارے ساتھ صرف قرآن کو مان لو۔ واہ زبردست! ہاں، کس انداز سے فساد پھیلاتے ہیں نا۔ اب نہ جیسے بظاہر تو بات بڑی اچھی کرتا ہے، لیکن اندرونی طور پہ وہ جو فساد پھیلاتا ہے، لوگ کہتے ہیں یار اچھی بات تو کر رہے ہیں، کہتے ہیں بھائی قرآن پاک کو تو ہر ایک مانتے ہیں۔ وہ سوات میں فساد یہ آئے تھے طالبان، تو وہ قرآن پاک کو لے کے بولے دستخط کرو، ہم اس کا درس دیں گے۔ تو بھائی اس کو تو 1400 سال ہو گئے قرآن پاک کو، اب کیا دستخط کرنے؟ یعنی وہ اپنے فساد کا جو وہ ارادے تھے نا، وہ لوگوں کو گمراہ کرنا، اور یہ رات دن قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے، ہر مسلمان پڑھتے ہیں، لیکن اس کی تشریح جو مکمل ہے وہ حدیث مبارکہ ہے، فقہ ہے۔ اب یہ کہتے کہ نہیں، لوگوں کو تو چونکہ ڈالر ان لوگوں کو ملتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرنا ہے، تو ہم اس انداز سے گمراہ کریں گے کہ یہ لوگ تو قرآن پاک نہیں مان۔ ارے قرآن کے ایک کلمے کا منکر بھی کافر ہے، کیسی بات کر رہے ہو فسادیوں! اللہ تمہارے فساد سے مسلمانوں کو اپنے حفاظت میں رکھے۔ تو ہم ان کو بیماروں کے شفا کے لیے پانی میں ڈالتے تھے اور اس سے شفا حاصل کرتے۔ علامہ خفاجی لکھتے بیمار اس پیالے میں پانی ڈال کر پیتے تھے اور شفا طلب کرتے تھے، اور اس کو پینے سے آپ کے آثار کی برکت سے ان کو شفا حاصل ہوتی تھی۔ عثمان بن عبداللہ بن محمد بیان کرتے ہیں کہ میرے گھر والوں نے ایک برتن میں پانی ڈال کر مجھے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا۔ اسرائیل نے 3 انگلیوں کو ملایا، یعنی وہ چاندنی سے ململ کی ہوئی ایک چھوٹی سی ڈبیا تھی، 3 انگل جتنے اس میں حضور علیہ السلام کے مبارک بالوں میں سے کچھ بال تھے۔ جب کسی انسان کو نظر لگ جاتی یا اس کو اور کوئی بیماری ہو جاتی تو وہ آپ کے پاس ایک برتن بھیج دیتے تھے، اور اس ڈبیا میں جو ہے سرخ کلر کے بال تھے، سرخ رنگ کے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے 5896، مشکات میں بھی 4568 پہ موجود ہے۔ اس حدیث سے مراد ہے کہ جو شخص بیمار ہو جاتا وہ ام سلمہ دن کے پاس ایک برتن بھیجتا، وہ اس برتن میں حضور علیہ السلام کے ان بال مبارکوں کو رکھتی تھی، پھر اس برتن میں پانی ڈالتی اور ان کا دھون اس بیمار کو پلاتے، یا وہ آدمی شفا طلب کرنے کے لیے اس پانی سے غسل کرتا اور اس کو پانی کی برکت سے اللہ شفا دے۔ یہ فتح الباری نے جلد نمبر 10 میں لکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور روایت ہے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم نے پیارے آقا دو جہان کے ساتھ ایک عمرہ کیا، آپ نے اپنے سر انور کے بال منڈوائے، لوگ آپ کے بال لینے کے طرف جھپٹے، میں نے آپ کے پیشانی کے بالوں کے طرف سبقت کی، میں نے آپ کے بال لے کر ان کو اپنے ٹوپی میں رکھ لیا، اور میں نے ان بالوں کو اپنے ٹوپی کے اگلے حصے میں رکھا۔ اس کے بعد میں جس جنگ میں بھی گیا مجھے ہمیشہ فتح ہی ہوتا تھا، کبھی شکست نہیں ہوتی تھی۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی برکت۔ ہاں ابھی دیکھیں یہ نالین مبارک ہے، یہ دیکھیں، تو یہ حضور علیہ السلام کی محبت کہ یہ کائنات جو ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے، انسان کا ایمان حضور علیہ السلام کی محبت سے یہ باقی ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وسیلہ سے، ان کے تبرکات سے اگر وہ یہ نیت کر لے یا اللہ مجھے شفا دے، تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ ہاں، اس کی برکت سے پورے دنیا میں، عالم انسانیت میں اللہ کے وحدانیت کا پیغام پھیلا۔ وہ اللہ کے وہ بندے کہ ان جیسا کوئی بندہ نہ تھا نہ امکان ہے، انسا نہیں انسان، وہ انسان ہے وہ۔ عبد الحمید بن جعفر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جنگ یرموک کے دن خالد بن ولید کی ٹوپی گم ہو گئی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اس ٹوپی کو ڈھونڈو، لوگوں
کو وہ ٹوپی نہیں ملی۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے پھر کہا اس ٹوپی کو تلاش کرو، تو لوگوں کو وہ ٹوپی مل گئی۔ وہ ایک پرانی ٹوپی تھی۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا اور اپنا سر منڈوایا، مسلمانوں نے آپ کے بالوں کے طرف جھپٹے، میں نے آپ کے پیشانی کے بالوں کے طرف سبقت کی اور بالوں کو میں نے اپنے ٹوپی میں رکھ لیا۔ جس جنگ میں بھی میں گیا وہ یہ ٹوپی میرے سر پہ، تو مجھے فتح ہی ملتی ہے۔ تو دیکھیں یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی برکت، ان کا وسیلہ کہ منہ مبارک آج بھی مسلمانوں کے پاس ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ کسی کی منہ مبارک نہیں ہو سکتی، اس کے علاوہ کسی کا میلاد نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، برتھ ڈے وہ کرے، لیکن اس کے لیے یا جلوس نکلا یا اس قسم کے عقیدے بنائیں، تو یقیناً یہ بالکل بالاتفاق گمراہی ہوگی کہ کسی کے جوتے کو کہتے کہ نعلین مبارکین۔ یہ صرف رسول اللہ کی شان ہے، بس وہ ایسی ہستی ہے کہ جو چیزیں بھی ہیں نا اس میں دوسروں کو شریک نہ کرے۔ ٹھیک ہے، علماء ہیں، پیر حضرات ہیں، اپنی اپنی جگہ وہ کریں، لیکن مین جو ہے وہ رسول اللہ ہے۔ بس کوئی آپ امامہ پہنے تو یہ نہیں کہ میری پیر کی سنیں، نہیں، رسول اللہ علیہ السلام۔ علماء ہیں جتنے بھی، وہ بتائیں گے حضور علیہ السلام کے ساتھ۔ لوگ جو ہے نا پھر کچھ زیادہ ہی مبالغے کرتے، ایسے نا کہ کل پیر کے جو جوتوں کی تصویر بنائے اور جیب میں رکھے کہ یہ نہیں بھائی، یا ان کے بالوں کو پاس رکھے کہ یہ ہو گیا، یا اس کے میلاد منانے لگے، تو یہ یقیناً دین میں غلط انداز ہوگا۔ یہ صرف ہمارے نبی کی شان ہے، بس ان جیسا کوئی نہیں ہے کہ کسی کے ہمارے بالوں میں کچھ بھی نہیں بھائی۔ ہاں، یہ حضور علیہ السلام کی شان ہے کہ ان جیسا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا نا۔ حضور علیہ السلام کے لعاب اطہر، ہاں، وہ اگر کنویں میں چلے جائے تو کنواں میٹھا ہو جائے، بھلے وہ کھارا ہو، اس میں پانی نہ ہو، پانی آ جائے۔ پیارے عقائد ہو جانا اسلام، لعاب مبارک اگر ٹوٹی ہڈی پر لگ جائے تو وہ صحیح ہو جائے، آنکھ پر لگ جائے تو آنکھ صحیح ہو جائے، تو آپ ایسے کون ہو سکتے یار؟ تو کوئی ایسے مبالغے نہ کرے صرف۔ ہاں، میں کہتا ہوں اس مولویوں سے بڑا خطر ہے۔ ابھی دیکھیں افراط ہوتا ہے۔ ایک تو حضور علیہ السلام کی ان چیزوں کا میں تھوڑے سے حوالے اس کے دیتا ہوں، ان کے بھی منکر ہو گئے، بولے شرک و خرافات، وہاں بیٹھے ہوتے اکثر۔ یہ جو آج کل ان کا تو صحیح ستیہ ناز ہوا، انگریزوں کی آمد کے لیے عورتوں کو نچانے والے، آج کل تو پوری دنیا اس کے پیچھے پڑ گئی، وہ ریل لگائی یہ تو ڈالروں کتنے بھوکے ہیں، اللہ اکبر۔ تو اب دوسرے طرف لوگ جو ہے نا اس دور کے پیروں کے بالوں کو اگر اس طرح وہ دے اور منہ نام رکھے اس طرح، تو یقیناً یہ غلط طریقہ ہوگا۔ اچھا، اس کے حوالے تھوڑے سے دیکھیں، حافظ نور الدین ہیشمی المتوفی 807 نے لکھا کہ اس حدیث کو امام ابو یعلا، امام طبرانی نے روایت کیا، اور ان دونوں کے راوی صحیح ہیں، مجموع الزوائد جلد نمبر 9 وغیرہ وغیرہ۔ ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ حاکم نشابوری متوفی 405 نے بھی اس حدیث کو اپنے سند کے ساتھ روایت کیا۔ المستدرک جلد نمبر 3 صفحہ 299، امام ابو بکر احمد بن حسین بیہقی متوفی 458 نے بھی اس حدیث کو اپنے سند کے ساتھ روایت کیا۔ دلائل النبوہ جلد نمبر 6 صفحہ 249، امام ابن الاثیر علی بن محمد الجزری متوفی 630 نے بھی اس حدیث کو اپنے سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ اسد الغابہ، یہ شان صحابہ کے بارے میں ہے، جلد نمبر 2 صفحہ 143 میں بھی۔ قاضی اعظم بن موسیٰ مالکی متوفی 544، بڑی پیاری کتاب لکھی ہے، اس نے بھی اس کا ذکر کیا شفا شریف میں۔ شفا پڑھو عشق مصطفیٰ کے لیے، اس کی شرح نسیم الریاض، کیا کتاب ہے ماشاءاللہ۔ شفا جلد نمبر 1 صفحہ 246، جس میں میرے نبی کی شان بیان کی، وہ کتاب بھی شان والے ہیں کیونکہ وہ عاشق رسول ہوگا۔ ملا علی قاری علیہ رحمت الباری متوفی 1014 اور علامہ خفاجی متوفی 1069 نے بھی اس حدیث کا ذکر کیا ہے۔ شرح شفا نسیم الریاض جلد نمبر 3 صفحہ 133، علامہ بدر الدین اینی متوفی 855 نے بھی اس حدیث کا ذکر کیا ہے۔ عمدۃ القاری شرح بخاری جلد نمبر 3 صفحہ 37، مطبوعہ مصر 1300،
48 اور خاتم الحفاظ حافظ جلال الدین عاشق رسول سیوطی رحمہ اللہ متوفہ 911 نے اس حدیث کا امام سعید بن منصور، امام ابن سعد، امام ابو یعلا، امام محکم اور امام ابو نعیم کے حوالوں سے ذکر کیا۔ خصائص الکبریٰ جلد نمبر 1 صفحہ 117۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی شفایابی کا تو ایک واقعہ ہے، اور ہمارے پیارے عقائد و جہان سید محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں، آپ کے برتنوں اور آپ کے منہ مبارکوں سے حصول شفا کے متعدد واقعات ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بالوں کی برکت تھی کہ حضرت خالد بن ولید کو ہر جنگ میں فتح حاصل ہوتی تھی۔ تو حضور علیہ السلام دیکھیں، صرف یہ نہیں، حضور علیہ السلام کے ہر سنت میں کامیابی ہے، حضور علیہ السلام کے ہر ادا میں کامیابی ہے۔ تقویٰ پرہیزگاری کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کی شریعت کے پابند رہنا۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، یہودی ہو، عیسائی ہو، جو بھی آپ کے خلاف ہندو ہو سازش کرے، آپ کا کچھ نہیں بگاڑیں گے، شرط یہ کہ حضور علیہ السلام سے ایسے محبت کریں کہ ان کے مقابلے میں ماں باپ، اولاد، جان، جتنی بھی چیزیں نا وہ قربان ہو۔ حضور کی محبت، اس کا ذکر ہو تو آپ سوچ بھی نہ سکے کہ حضور کی محبت جیسے کس کی ذکر ہو کی فضیلت ہو سکتی ہے۔ امام بوصیری نے صحیح کہا کہ محمد ذکرہ روح لانفسنا، حضور علیہ السلام کا ذکر ہمارے جسموں کی روح ہے۔ تو روح کے بغیر جسم ایک ڈھانچہ ہے، لاش ہے، لوگ اسے ڈرتے ہیں۔ محمد ذکرہ فرض علی اممی، حضور علیہ السلام کا تذکرہ، ان کا ذکر کرنا یہ ہم پر فرض ہے، امت پر کیا ہے؟ فرض ہے۔ کیوں؟ کہ محمد علیہ السلام زینت الدنیا و بہجت، اس دنیا کی تر و تازگی، اس دنیا کو خوبصورتی وہ حضور علیہ السلام ہے۔ محمد کاشف الغمات و ظلمی، اندھیروں کو دور کرنا، ظلم کو ختم کرنا، یہ کائنات میں واحد یہ ایسی ہستی کہ اس کے مقابلے میں کوئی اور نہیں ہے۔ دنیا والے اگر حضور علیہ السلام کہ محبت والے ہو جانے تو دنیا بھی ان کی جنت، آخرت بھی جنت، برزخ بھی جنت، جہاں بھی جائیں گے جنت جنت۔ محمد فرق بین الناس، حضور حق اور باطل کے درمیان فرق ہے۔ من اطاع محمد فقد اطاع اللہ، جو حضور کی اطاعت کریں گے، من یطیع الرسول قرآن بھی کہتے ہیں فقد اطاع اللہ، جو حضور کی اطاعت کریں گے اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ومن عصى محمد علیہ السلام فقد عصى اللہ، جس نے نبی کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ محبت صرف یہ نہیں کہ وہ ہمارے پاس پیغام لے کر آئے، ٹھیک ہے نا، یہ بھی شرط ہے کہ آپ اس کی شریعت کو پالو کرے، اس کی شریعت کو عملی جام پہنائے، لیکن ہر اس کے فعل، اس کی سنت کو جب ادا کرے تو آپ کے دل میں محبت بھی ہو۔ کیوں؟ قرآن نے جو 64 نمبر آیت سورہ نساء میں فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ آپس کے اختلافات حضور جب حل فرمائیں کہ یہ مسئلہ ایسے ہے تو اللہ نے کیا فرمایا؟ تیرے رب کی قسم، اگر وہ اپنے دل میں تنگی پائے تب بھی اسلام کے نور سے وہ محروم رہیں گے۔ حضور نے جو کہا اس کو قبول بھی کرنا ہے، اس کو عملی جامہ بھی پہنانا ہے، پھر اس پر یہ بھی کہنا ہے کہ حضور علیہ السلام نے جو کہا اس میں ذرہ برابر بھی نہ کمی ہے نہ زیادتی ہے، یہ بس یہی دین ہے، یہی اسلام ہے۔ تو آج یوسف علیہ السلام کی قمیص، یہ ہمیشہ یاد رکھو کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہاں کہاں سے شفائی، یہاں کہاں سے شفائی، تو بولے یہ قرآن پڑھو، سورہ یوسف کی 93 نمبر آیت پڑھو، پھر اس کا جواب دو کہ یوسف علیہ السلام نے فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا، اے میرے بھائیوں یہ میرا کرتا لے جاؤ اور فالقوہ علی وجہ ابی یأتی بصیرا، میرے ابا جان کے چہرے انور پر ان کو ڈال دو، ان کی بینائی لوٹ کر آئے گی۔ تو دنیا میں بینائی لوٹ کر آئے گی۔ قرآن بھی ایسی کتاب ہے کہ رب فرماتا ہے جو اس سے منہ پھیرے گا قیامت کے دن اس کی بینائی چھین لیں گے۔ سورۃ نمبر 20 آیت نمبر 124، یہ کہے گا یا اللہ مجھے نابینا کیوں اٹھایا؟ بولے یہ آپ کا میرا کلام آیا تھا۔ حضور کے محبت میں اس قرآن کو پڑھو، حدیث مبارکہ کے روشنی میں پڑھو۔ فقہائے کرام نے جو حضور علیہ السلام کے حدیث مبارکہ کہ کچھ منسوخ ہیں کچھ ضعیف ہیں، ان میں جو تدویق کی امام ابو حنیفہ
فقہا میں مجتہدین میں پھر سر فہرست ہے، امام شافعی ہے، امام احمد بن حنبل ہے، امام مالک ہیں۔ جو حضرت مولانا صاحب آئے سوشل میڈیا پہ دیکھیں، ان کے خلاف ایک کلمہ بھی کہے سمجھو یہ خطرناک ہے، یہ اجماع امت ہے۔ جیسے قرآن حدیث متواترہ، اسی طرح اجماع امت ایک بہت بڑی دلیل ہے، یاد رکھ لینا۔ اس کو بہت بڑا مرتبہ، اس کا مسلمان تو اس کا منکر نہیں ہو سکتا۔ میرے نبی نے فرمایا میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی، تو سب اس پر متفق ہیں کہ ان کے علاوہ اگر کوئی اپنے طرف سے قرآن حدیث کی تشریح کریں گے تو ہم ماننے کو تیار نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کریم مولا سے دعائے قرآن مجید فرقان امیر کے تعلیمات سے ہمیں بہرمان فرمائے۔ کل انشاءاللہ پھر قافلہ آ رہا ہے، مصر کے طرف قافلہ رواں دواں ہوگا۔ یوسف وہاں سے یعقوب علیہ السلام کہیں گے، دیکھیں کس قدر سنیوں کے عقیدے کو اجاگر کر کے کہ میں تو یوسف علیہ السلام کے خوشبو پاتا ہوں، اگر آپ لوگ لولا تفندون اس پر پھر 4-5 معنی کہ اس کے معنی کیا ہے وہ آپ کو کل بتاؤں گا، ٹھیک ہے۔ کریم مولا ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ محمد و صحبہ اجمعین برحمتہ۔